چیز نہیں ہے. یہ اس قبر کے تیسرے اہم لازمی سوال کے جواب کی تیاری ہے. اور اگر سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان میں کوئی انعام ایسا نہیں ہے جو اس انعام کی برابری کر سکے کہ حضور کا ہمیں امتی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول ہم میں مبعوث فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, نافرمانی سے رک جاؤ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان کی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ نے خود اس کی تفصیل بیان کی اور اس میں جو سب سے بڑی اور پہلی نعمت تھی وہ یہ تھی, فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس اللہ نے تم میں اپنے نبی اور رسول بھیجے گئے. تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نافرمانیوں سے رک جاؤ کہ اللہ نے تمہارے اندر یوسف کو پیدا فرمایا, اللہ نے تمہارے اندر ابراہیم خلیل اللہ, اللہ نے تمہارے اندر حضرت یعقوب کو پیدا فرمایا, اسحاق کو پیدا فرمایا, عیسیٰ کو پیدا فرمایا, دیگر نبیوں کو پیدا فرمایا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یعقوب کی آمد اللہ کی نعمت ہے, حضرت یوسف کی آمد اللہ کی نعمت ہے, تو نبی پاک آمنہ کے لال کی آمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جب حضور کی آمد اللہ کی نعمت ہے, اللہ جب نعمت کرتا ہے اس کا قانون کیا بیان کیا؟ فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا, کیا رویہ روا رکھا. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قیامت کے دن ہر نعمت کا سوال ہوگا. اللہ تمہاری صحت کے بارے میں جو تمہیں دی ہے تم سے جواب طلب کرے گا, جواب طلبی ہوگی. اللہ نے تمہیں شکل و صورت دی ہے, انسان پیدا کیا ہے, اس کا جواب دینا ہوگا, جواب طلبی ہوگی. اور اللہ نے تمہیں اپنا رسول اور حبیب دیا ہے, اس کا جواب طلب کیا جائے گا, جواب طلبی ہوگی. اس جواب طلبی کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر سید کائنات کا ذکر خیر کرتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں, تاکہ وہ جب جواب طلبی ہو اس سوال کے جواب کی تیاری ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا, انسانی عقل نہیں کر سکتی. اس کے بارے میں بہترین بات یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر کہ خدا کی ذات کے بعد خدا کی برابری کا کوئی نہیں, سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ الزامات ہیں. نہ کسی قبر کو, نہ ولی کو, نہ پیر کو, نہ نبی کو, حتیٰ کہ خود حضور سرور عالم کو بھی سجدہ جائز نہیں. عبادت ہے خدا کی ہے, خدا کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ جتنی بھی باتیں ہیں بے بنیاد ہیں اور الزامات ہیں. اور جو خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا لائق اور عبادت کا لائق سمجھتا ہے, چاہے مولا علی مرتضیٰ کو سمجھے, وہ چاہے حضور سرور عالم کو سمجھے, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھے, چاہے کسی پیر کو سمجھے, کسی ولی کو سمجھے, بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو, دار اسلام سے خارج ہے.
خدا کی برابری کا کوئی نہیں۔ اور میلاد کسی چیز کا رد ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے۔ اگر خدا ہوتا تو پیدا کب ہوتا؟ میلاد کا معنی ہے یوم پیدائش، حضور کی ولادت اور پیدائش کا دن۔ اس سے یہ اعلان ہو گیا کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو پھر پیدا نہ ہوتا، کہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بات جو کر رہا تھا کہ خدا کی برابری کا کوئی نہیں، خدا سب کو شان عطا کرنے والا ہے۔ ہم حضور کی جتنی بھی شان مانتے ہیں اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کی۔ تو بات یہ کہ خدا کی برابری کا کوئی نہیں، اور رب کائنات کے علاوہ سجدے کا لائق کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ روح زمین پر کوئی ایسی فضیلت، کوئی ایسا کمال، کوئی ایسا مرتبہ، کوئی ایسا رتبہ ہے نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہو۔ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو محمد عربی کو عطا فرما دیے۔ بالغ خدا بزرگ ہوئی، قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین اور کوئی عزتوں کے لائق، عظمتوں کے لائق اور کوئی رفعتوں اور شانوں کا مالک ہے خدا کے بعد، تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روح زمین پر اولین و آخرین میں جناب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک اللہ نے کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں کی جو محمد عربی کی برابری کر سکے۔